الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائی، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سے لے کر 9ویں پارے کے 3 پاؤں تک سماعت کیا ہے، اور یہ جو ہم نے سماعت کیا یہ سورہ اعراف مکمل سماعت کی ہے۔ اعراف کہتے ہیں فاصل کو، یعنی کہ ایک دیوار ہے یہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ تو اس سورہ مبارک میں اس دیوار پر رہنے والوں کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت کریں گے، اس لیے اس سورت کو سورہ الاعراف کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو اس سورہ مبارک کے مضامین ہیں وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، رسالت کے حوالے سے ہے، اور توحید کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بہترین اسباق جو ہے امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں۔ جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ حق اور صحیح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن ہوگا۔ ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا وہ ناکام کہلائے گا۔ اس لیے اعمال کا صحیح ہونا اور سنت کے مطابق ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کو قبول کرانے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں گی اس کے اعمال ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں؟ غور طلب بات ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، اس میں جو ہے وسوسے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یہاں وہاں کے لوگوں کا سن کر سوالات ہیں، تو پھر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس چیز میں آپ عبادت کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، وہ ارادہ بھی ٹھیک ہو، یعنی ارادہ یہی ہو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور تیسرا، طریقہ ٹھیک ہو۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ آتا نہیں، نجاست کے مسئلے آتے نہیں، پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں، اور کھڑے ہو کر عبادتوں پہ عبادت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس میں کیا کرنا ہے۔ آج تو حالات ہی بڑے خراب ہیں دوستو۔ طریقہ کیا، آج تو ہم جب نماز میں نیت باندھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ نیت باندھی بھی تھی کہ نہیں، طریقہ تو بہت دور رہ گیا۔ تو یہ 3 چیزیں جس کی صحیح ہوں گی، عقیدہ، ارادہ اور طریقہ، تو اس کے اعمال میں بہتری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں بندے کے قبول کر لے گا۔ تو یاد رہے، وزن کیا جائے گا اعمال کا، اور اعمال کو درست کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کو ہر شخص کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 11 سے لے کر کئی آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ داستان حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہاں سے ایک عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام اولاد پر فرمائی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم، یعنی کہ یہی نعمت جو ہے ادائے شکر کے لیے خالی یہی بہتر ہے کہ آدمی صرف اسی کا شکر ادا کر لے تو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ آخر اس میں بیان کیا ہے؟ یہ بیان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور ان کی خوبصورت صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کریں. یہ تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پیش کر کے ایک اور بات اور ایک اور نقطہ جو ہے امت مسلمہ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اور شرف انسانیت کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانی چاہی تو ان سے یہ خطا ہوئی. یہ دنیا بنانے کا ایک مقصد تھا، ورنہ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد وہ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں کتنے عرصے تک روتے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو مخلص، دیکھو اپنے محبوب حقیقی سے مخلص دیکھو کہ ایک ایسی بات پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھان لیا تھا، اس بات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے محبوبی حقیقی کی بارگاہ میں روتے رہے کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے. اور ساری جو ہے زندگی اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے مطابق بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے رہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. اور فرما رہے کہ ایک تو تھا حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ اور دوسرا تھا اس متکبر اور شیطان کا راستہ جو کہ غرور کے اندر وہ اترا اور معافی اور تلافی کرنے کے بجائے اس نے ہلا اور تعویل کی راہ کو اپنایا اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر یہ واضح طور پر بات کر دی کہ اے اللہ یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا، تو نے میرے لیے ایسا لکھا تھا جبھی تو میں ایسا ہو گیا. یہ شیطان کے راستے ہوتے ہیں. یہ تو آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، جی میں کیا کروں، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، میں ایسا ہو گیا، میں نے اس طرح کے اعمال کو پکڑ لیا، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اسی لیے تو میں ایسا ہو گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور معافی نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے راستوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی سوچ و وچار کو بہتر نہیں کرتا، تو وہ شیطان کے راستے پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ وہ اپنائے. انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس انداز میں رکھی گئی، اسی بات کو سوچ لے تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور کئی آیات اس کے بعد پیش کر کے یہی مقصد سمجھایا ہے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ذرا جھکو تو صحیح، رب کی بارگاہ میں عاجزی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا آج کہاں ہے اور کل کہاں ہوگا، کیا کس انداز میں اللہ تعالیٰ تمہارے آج سے کل کو بہتر بنائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بندے کو سمجھا رہا ہے. ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپناؤ، عاجزی کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر توبہ کرتے رہا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنے والے دن جو ہے بہتر پہ بہتر بناتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی اور معافی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی لباس کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. گزشتہ آیت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے تو اس میں یہ بھی تھا کہ شیطان نے جو ان سے لغزش کرانی چاہی اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت سے کھایا اس میں ان کی جو ہے وہ برہنہ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے جسم مبارک کو ڈھکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بات ذکر کر رہا ہے کہ لباس دو طرح کے ہیں. ایک ہے تمہارا ظاہری لباس جس سے تم اپنا ستر چھپاتے ہو، اور یاد رہے ایک ہے دوسرا مانوی لباس جسے تقوی کا لباس کہتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو تم بہترین مسلمان کہلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ واضح طور پر سکھا رہا ہے. آج باطنی لباس کی بات تو دور کی ہے، تقوی ہم کہاں سے پیدا کریں؟ آج تو ہمارے اپنے لباس بھی ننگ جیسے ہیں، یعنی لباس پہننے کے بعد بھی ہم لوگ ننگے ہیں. ہم طرح طرح کے نئے لباس اور طرح طرح کے جو ہے ہم نے جو ہے اپنے لباسوں میں تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری بھی ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں اور باطنی تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو تم بہتر مسلمان ہو.
یعنی آج ہمیں اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنا ہے، دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور اپنے دل کو سدھار پیدا کرنا ہے دل کے اندر، اور ساتھ ساتھ اپنے ظاہری لباس کو بھی بہتر کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں لباسوں کا بہترین انداز میں ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ انسان کو کی جو طاقت ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے اور بہت سے لوگوں کا اس آیت میں جواب بھی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کی طاقت کے اندر ہے، اس کی ہمت سے جو بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہیں دیتا، بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اسی کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا اور دوسرا ہے برداشت سے باہر ہونا۔ دین اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان دونوں چیزوں سے یعنی کہ بہت زیادہ صاف اور ستھرے ہیں، یعنی دین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن عبادات کا مکلف کیا ہے وہ اس کی طاقت کے اندر ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ضرور پیش آتی ہے، بہت سے معاملات میں اگر مشکل نہ ہو تو پھر اجر کیسے ملے گا؟ بات تو یہ اگر ہر چیز حلوہ کر دی جائے، حلوہ کر کے سامنے رکھ دی جائے تو انسان کو جنت کا مکین کیسے بنایا جائے گا؟ اسی لیے تو مشکلات ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف کیا ہی نہیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ آج ہماری حالت دیکھیں جناب، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ان سے پوچھا ہے جی تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ جی کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا؟ بازاروں میں تو آپ دن رات کھڑے ہو سکتے ہیں، کئی گھنٹے لگا سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاملات کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 2 پل کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری عقل کہاں جا رہی ہے؟ ہم کس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں؟ نہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن و حدیث کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے نہ ہم تیار ہیں، نہ ہم نمازوں کے لیے تیار ہیں، نہ عبادت کے لیے تیار ہیں۔ اور جبکہ رمضان جیسا مہینہ جس میں لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ نیکی کو دیکھ کر بخش رہا ہوتا ہے، ان لمحات میں بھی انسان جو ہے صرف اپنی نیند اور اپنے ایام کو دوسرے انداز میں سو کر گزارنے کی کوشش کرے تو پھر اس نے کیا پایا؟ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات میں خلوص کے ساتھ بہترین انداز میں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو دوستو آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف کا ذکر کر رہا ہے جو کہ اس سورت کا نام بھی ہے۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت اور اہل جہنم اور اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف جنت والے ہوں گے اور دوسری طرف جہنم والے ہوں گے، اور درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے، وہاں بھی لوگ ہوں گے۔ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جہنم والوں کو مخاطب کر کے کہیں گے دیکھا آج وہی دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں تو جنت میں بھیج دیا اور تمہیں جہنم میں بھیج دیا جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور درمیان میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بہت دیر سے فیصلہ ہوگا، وہ اسی بات کو سوچ رہے ہوں گے کیوں دیر سے فیصلہ ہوگا؟ رونگٹے کھڑی کرنے والی بات ہے، اس لیے ان کے بارے میں دیر سے فیصلہ ہوگا دوستو، کیونکہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کر کہے میری فلاں نیکی قابل قبول ہے؟ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کو دیر تک رکھے گا، لیکن آخرکار ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ واقعہ قرآن مجید میں اس لیے پیش کیا گیا کہ ہر کوئی اپنا محاسبہ کیا کرے، تاکہ اس محاسبے کے سبب سے وہ توبہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں عادی بنے اور اس کی گناہ معاف ہوں۔ تو دوستو آج سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے تو گناہ پل پل گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نیکیاں کہاں ہیں؟ شاید ہم ڈھونڈیں تب بھی نہ ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے
اور اس قرآن کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے اور بروز حشر ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے جو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس کے مقیم ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے دستور خداوندی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے اور وہ ان کی یعنی کہ اور لوگ جو ہے ان کی طرف نہیں آتے، ان کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قوم کے ساتھ کرتا کیا ہے کہ ان پر فقر کو نازل کر دیتا ہے۔ یعنی اب وہ فقیری کے اندر پڑ جاتے ہیں، مشکلات سے ان کی گزارے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس بات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش برساتا ہے، ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ان کو صحت میسر آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ نہ پہلی بات پر وہ توبہ کرتے، نہ دوسری بات پر وہ شکر ادا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کر لیتا ہے کہ اچانک ان پر عذاب آ جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اب عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج ایسی ہی کنڈیشن ہماری زندگی کی ہے۔ بعض دن ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کئی مصائب کا شکار ہوتے ہیں اور جس پر نہ ہم سے صبر ہوتا ہے، نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، نہ آنسو بہاتے ہیں، اور پھر اچانک خوشی کے دن آتے ہیں، نعمتوں کی برسات ہوتی ہے اور ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں، ہمارے منہ سے مشکل سے اللہ کا شکر ادا ہو جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ جب یہ دو چیزیں انسان صبر اور شکر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور یاد رہے عذاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر پتھروں کی بارش ہو، ہم پر پتھروں کی بارش کی جائے، یا ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں زمین کے اندر دھسا دے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ تو آج اسی کا تو ہم شکار ہیں۔ آج یہی تو معاملات ہیں کہ رمضان جیسے مہینے میں لوگ تراویح نہیں پڑھ پا رہے، جی ہماری ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں کہ رمضان جیسے عظیم مہینے کو ہم پانے کی کوشش نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور صبر اور شکر کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ صبر کا دامن ہم کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، تو آیت نمبر 103 ہے اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے اور طویل کئی آیات تک یہ واقعات چلا ہے۔ بیان ہوا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے جادوگروں کو پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو معجزہ جو عطا فرمایا تھا، آپ نے عصا ڈالا تو جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے اس عصے کو اللہ تعالیٰ نے ازدی کی شکل دی، اس سب کے ساتھ ان کے سانپوں کو کھا گئے۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ اللہ کے حق نبی ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا شرف عطا فرمایا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دو بڑے معجزے عطا کیے ان کا ذکر کیا۔ ایک ید بیضا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے اور نکالتے تو وہ ایسا چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے، اور نمبر 2 آپ کا عصا مبارک جب آپ اسے زمین پر مارتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مختلف صورت عطا فرما دیتا، راستے بنا دیتا۔ پتھر پر مارتے تو پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو بڑی تبلیغ فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار بنی اسرائیل کو سمجھایا، سکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ برائیوں کی طرف ملوث ہوتی رہی، اور جب وہ برائیوں کی طرف ملوث ہوتی تو ان پر عذابات آتے۔
تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ان عذابات کا ذکر کیا کہ ان پر طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی ان کے درمیان چھوڑ دی گئی، چڑچڑیوں یعنی جوؤں کا عذاب ان پر آیا، مینڈکوں کا عذاب ان پر آیا کہ وہ منہ بھی کھولتے تھے تو ان کے منہ کے اندر چھلانگ مار دیا کرتے تھے، اتنے عذاب۔ اور پھر فرمایا خون کا عذاب آیا۔ لیکن جب ایک عذاب آتا اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر روتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو عذاب اٹھ جاتا، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے، حالانکہ وہ توبہ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ امت مسلمہ کو سمجھا رہا ہے آج تمہاری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے، جب تم مشکلات میں پھنستے ہو تو تمہیں رب یاد آ جاتا ہے، اور جیسے خوشحالی آتی ہے تم سب کچھ بھول جاتے ہو اور اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہو، سرکشی کے اندر اتر جاتے ہو۔ تو یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار سمجھایا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا کی، ان کے لیے راستہ بنا اور یہ دریا کو عبور کر گئے، اور فرعون اپنی قوم سمیت اپنے دشمن یعنی کہ جو دشمن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے ساتھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو جب یہ ہو گیا تو یہ ساری قوم نے یہ واقعہ یہ معاملہ دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب کوئی دستور زندگی مل جائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا جس میں تورات نازل کرنے کا حکم ہوا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 30 دن یا 40 دن کا آپ نے جو ہے وہاں آنا ہے اور وہاں پر میری عبادت کرنی ہے۔ آپ یہاں سے نکلے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور قوم کو سمجھایا کہ میں واپسی آ رہا ہوں، جو تم نے مانگا ہے تمہارے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوا، جب آپ گئے تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے بچڑے کو جو ہے خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے خدا تک کو بھول گئے، اتنی زیادہ یہ قوم جو ہے برائی کے اندر ملوث تھی۔ تو یہی بات ہمیں سمجھایا جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے چھوڑ کر تم دنیا میں اتنے ملوث ہو کہ پھر ذلیل و خوار ہو جاؤ اس قوم کی طرح، کہ جیسے یہ قوم ذلیل و خوار ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج تک جو ان کا حشر کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہودی کس حال میں ہے، نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں میں ان کی سخت پکڑ فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں تو یہ پورا واقعہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہترین سبق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بلعام بن باعورہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس واقعے میں کئی اسباق ہیں تو غور طلب یہ واقعہ ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس واقعے کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا، یعنی آپ سرزمین شام میں اپنی قوم سمیت گئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا بہت بڑا لشکر یہاں آ رہا ہے، اور وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیں اور ہمارے بجائے یہاں پر بنی اسرائیل کو آباد کیا جائے۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے، تو علم والا ہے، تیری دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو یہاں سے بھگا دیں۔ بلعام نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ایمان والے اور اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعام نے کہا اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لیتا ہوں۔ بلعام کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو دعا کرنے سے پہلے مرضی الہی بھی معلوم کر لیتا تھا۔ وہ رات کو اس کو جواب مل جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں،
لہٰذا اسے اللہ کی بارگاہ سے یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جانتا ہے ان کے ساتھی ایمان والے ہیں اور فرشتے ہیں، لہٰذا اگر ایسا کیا تو تیرے ساتھ معاملہ بہت برا ہوگا۔ اسے رب کی بارگاہ سے پتہ چل گیا۔ بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، قرآن اس کے ذریعے بہترین سبق دے رہا ہے۔ اب بلعام نے صبح اپنی قوم کو بتا دیا، جی اگر ایسا کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، ساتھ ساتھ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا قوم نہ مانی۔ اب قوم نے کہا اس کو گھیرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے نوٹوں کو جو ہے نچھاور کیا جائے، اس پر جو ہے پیسوں کی بارش کی، اسے لا کر دیے، نوٹ دیے، کہیں اس کو جو ہے کھانے پینے کی اشیاء دی، نذرانے دیے۔ لہٰذا وہ نذرانے دے کر اس نے اس بات کو قبول کر لیا، اور وہ قبول تو کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی گدھی پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ایک پہاڑ پر اپنی قوم کو لے کر گیا جہاں اس نے بد دعا کرنی تھی۔ لہٰذا جب وہ سوار ہوا تو اس کی اپنی سواری نے اسے 3 سے 4 مرتبہ پھینکا، لیکن پھر وہ دوبارہ سوار ہوا۔ پھر سوار ہو کر وہ جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سواری کو، اس کی گدھی کو جو ہے گویائی عطا فرمائی، اور وہ گدھی بھی بول اٹھی، کیا کر رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تیری پکڑ ہو جائے گی، ایسا نہ کر۔ لہٰذا تو جانتا ہے، وہ بس پیسے کے نشے میں اتر چکا تھا، یہ پیسہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آپ دیکھیں۔ لہٰذا اس نے نہ مانا، اور وہ جا کر پہاڑ پر اس نے دعا مانگنی شروع کی۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر لکھا ہے وہ جیسے ہی کہتا اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم بچ جائے، تو وہاں اس کی زبان سے بنی اسرائیل نکل جاتا، اور جیسے ہی بنی اسرائیل کے لیے کہتا کہ تباہ ہو جائے، وہاں اس کی قوم کا نام اس کے منہ سے نکل جاتا۔ کہ اتنے میں اس کی قوم نے کہا تو کہ تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے بد دعا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اب میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ اتنے میں روایات بیان کرتی ہیں اس کی زبان اتنی بڑی ہو گئی، کتے جیسی اس کی زبان ہو گئی، اس کی حالت ابتر ہو گئی، اور اس کی زبان لٹک کر جو ہے اس کے سینے پر آ گئی، لیکن وہ پھر بھی نہ سدھرا۔ اس نے ایک اور طریقہ بتایا، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم پر حملہ نہ کرے تو بات یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو سوارو، اور اپنی عورتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسین و جمیل بنا کر اپنی عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام کی کارندے کے اندر شامل کر دو۔ اگر ان میں سے ایک بندہ بھی بہک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پھیر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو برائی کے اندر پڑ جاتا ہے اس سے ایسے نیک کام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، جب انہوں نے یہ فوراً جو ہے اپنی عورتوں کو سوارا، اور سوار کر اس لشکر کے اندر بھیج دیا۔ ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اتنی حسین و جمیل نظر آئی کہ اس سردار کو پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود، فحاشی کیسی چیز ہے سنیں، کہ کوئی بھی بولے سامنے والے کو اثر نہیں ہوتا۔ ایک گندگی اور ایک دنیا کی دولت یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب دماغ کے اندر گندگی کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر دماغ کے اندر دولت چڑھتی ہے، مال چڑھتا ہے، تو انسان کا دین نہیں رہتا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کر ڈالی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل کی قوم پر وہاں کھڑے کھڑے طاعون مسلط کر دیا گیا، اتنی بڑی بیماری مسلط کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جو فیصلے کرتا تھا، کہ اتنے میں وہ آیا تو اس نے اس عورت اور اس مرد کو دونوں کو جو ہے مار دیا۔ جیسے ہی مارا اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اٹھا لیا، لیکن اس وقت بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا سورہ اعراف کے اندر، اور امت مسلمہ کو سمجھایا کہ دیکھو لالچ کے اندر کبھی نہیں پڑنا۔ لالچ ایک ایسا اندھا پن ہے کہ تمہارے پاس کیسا ہی علم ہو۔ اب وہ بلعام باورا چھوٹا آدمی تو نہیں تھا، اسم اعظم تھا اس کے پاس، علم کی دنیا تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تو کیسا برباد کیا کہ آسمان سے زمین پر آ کر گیا، صرف لالچ کی وجہ سے۔ لالچ جب انسان کے اندر ہوتی ہے
کسی وقت بھی آ جائے، کتنا بڑا متقی ہو، کیسا اس کے پاس جو ہے ہنر ہو، وہ آسمان سے زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فحاشی ہے، گندگی ہے، جب انسان کے ذہن میں یہ جنم لیتی ہے تو پھر اس کے بعد قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے ملک کا جو حشر بگڑا ہے یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے، اور یہ یہود و نصارہ جانتے تھے، انہوں نے پاکستان کو بلکہ مسلم امہ کو ان دو چیزوں کے اندر مبتلا کر دیا کہ ان کو لالچ کے اندر لگا دیا۔ ہم سب لالچ کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں اور فحاشی کے اندر لگا دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر آج ہم ان دونوں چیزوں سے توبہ کر لیں اور ہماری عقل کے دروازے کھل جائیں، ہمارا دل دوبارہ زندہ ہو جائے اور یہ دو چیزیں ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو دوبارہ ہم ایک زندہ اور ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ یہی میسج آج کے اس درس میں بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے علم کا اور ہمارے ایمان کا اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔